بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ کیا عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھنا فرض ہے یا واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے یا نفل ہے؟ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، حدیث نمبر ہے 2533، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں قریش عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ نے مدینہ منورہ ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ نے فرمایا جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں ایک اور حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے 2538۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل جاہلیت عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور فرضیت رمضان سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے بھی عاشورہ کا روزہ رکھا۔ پھر جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، عاشورہ اللہ تعالیٰ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، جو چاہے اس کا روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں یہ حدیث بھی موجود ہے، حدیث نمبر ہے 2541۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے بارے میں فرمایا، اس دن اہل جاہلیت روزہ رکھا کرتے تھے، جس شخص کو اس دن کا روزہ رکھنا پسند ہو وہ روزہ رکھے، اور جس کو اس دن روزہ چھوڑنا پسند ہو وہ روزہ نہ رکھے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں یہ حدیث بھی موجود ہے، حدیث نمبر ہے 2546۔ حضرت قیس بن سکن بیان کرتے ہیں کہ اشعث بن قیس عاشورہ کے دن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، حالانکہ وہ کھانا کھا رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا، اے ابو محمد قریب آؤ اور کھانا کھاؤ۔ انہوں نے کہا، میں روزے سے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، پہلے ہم اس دن روزہ رکھتے تھے، پھر چھوڑ دیا گیا۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں یہ حدیث بھی موجود ہے، حدیث نمبر ہے 2552۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہود یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ جب لوگوں نے ان سے اس کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے کہا، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا تھا، اس لیے اس دن کی تعظیم کی وجہ سے ہم اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، تمہاری بنسبت ہمارا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تعلق ہے۔ پھر آپ نے اس دن کے روزے کا حکم دیا۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں یہ حدیث بھی موجود ہے، حدیث نمبر ہے 2562۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس روزے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کیا کہ اس دن کی تو یہود اور نصارہ تعظیم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، جب اگلا سال آئے گا تو ہم انشاءاللہ 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ ابھی سال آنے نہ پایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ ان تمام احادیث کی روشنی میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ عاشورہ 10 محرم کا روزہ فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، یہ صرف نفل عبادت ہے، نفلی روزہ ہے، جو چاہے رکھ لے جو چاہے نہ رکھے۔ اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیں کہ جو بندہ عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہے اس کو چاہے
چاہیے کہ وہ 9 محرم کا بھی روزہ رکھے، 10 محرم کا بھی روزہ رکھے، اور اگر کسی سبب کی وجہ سے 9 محرم کا روزہ نہ رکھ سکے تو اس کو چاہیے کہ وہ 10 محرم کے بعد 11 محرم کا بھی روزہ رکھ لے، تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔